السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اسباق سمجھ بھی آ رہے ہوں گے اور آپ کے ٹیسٹ جو ویب سائٹس پہ ہیں وہ بھی چل رہے ہوں گے. اور آج کا سبق بالکل نہایت چھوٹا سا اور ننھا منا سا لیسن ہے اور آئی تھنک اس سے چھوٹا لیسن آپ نے ابھی آگے بھی نہیں پڑھنا ہوگا اور یہ بھی اس سے پہلے بھی نہیں پڑھا ہوگا. تو بالکل نہایت چھوٹا سا 5 منٹ ود ان 5 منٹس یہ انشاءاللہ کمپلیٹ ہو جائے گا. تو آئیے بلا تاخیر بلا تمہید سبق کی طرف بڑھتے ہیں. جملہ خبریہ اور جملہ انشائیہ کا بیان. جملے دو طرح کے ہوتے ہیں, یا تو اس میں خبر ہے یا نہیں ہے. ٹھیک ہے, دو طرح کے, مطلب کوئی بھی جملہ آپ کو کہتا ہے تو یا تو وہ سچا یا جھوٹا ہوگا یا نہیں ہوگا, یا تو اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکے گا یا نہیں کہا جا سکے گا. دو ہی کنڈیشنز ہیں. اگر اس کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہے تو وہ ہے خبریہ. خبر جو ہوتی ہے وہ سچی یا جھوٹی ہوتی ہے, اور جس کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے وہ ڈیفینیٹلی انشائیہ ہوگا, مطلب وہ خبریہ نہیں ہوگا. تو جس جملے کو سچا یا جھوٹا کہا جا سکتا ہو اسے کہتے ہیں جملہ خبریہ. یہ سیم وہی چیز ریپیٹ کی ہوئی ہے. خبریہ یا خبر کہتے ہیں زید عالم اور زید عالم ہے. کوئی کہہ سکتا ہے بھائی عالم نہیں ہے, ٹھیک ہے, کوئی کہہ سکتا ہے ہاں یار عالم ہے, واقعی سچا جھوٹا کہا جا سکتا ہے. جا بکر بکر آیا, کوئی کہہ سکتا نہیں آیا. جس جملے کو سچا یا جھوٹا نہ کہا جا سکے اسے کہتے ہیں جملہ انشائیہ یا انشاء. ٹھیک ہے, من ہوا وہ کون ہے, وہ یہ تو نہیں کہہ سکتے آپ یہ جھوٹ بول رہے ہیں. ٹھیک ہے, اب حل ذهب خالد, کیا خالد چلا گیا. اب یہ بات کہنے والے کو آپ کو سچا یا جھوٹا کہہ سکتے ہیں کہ بھئی کیا خالد چلا گیا, بھئی سچ بول رہے ہیں. بھئی سوال پوچھ رہے ہیں نا, بھئی سچ یا جھوٹ والے تو اس میں کنسیپٹ ہی نہیں. بہرحال آگے چلیں تو جملہ انشائیہ کی اقسام ہیں. یہ اقسام جملہ انشائیہ کی ذکر کی ہیں, جملہ خبریہ کی نہیں ذکر کی. کیوں؟ کیونکہ جملہ انشائیہ یہ اسپیسیفکلی 8 چیزیں ہیں, ان کے علاوہ جو بھی چیز ہے وہ جملہ خبریہ ہے. تو جملہ انشائیہ کی اقسام ہیں جن میں سے بعض قسمیں یہ ہیں, مطلب اس کے علاوہ بھی ہوں گی, ذری سی بات 8 کے علاوہ. تو امر وہ جملہ جس میں کسی کام کا حکم دیا گیا ہو, آرڈر کیا گیا ہو. ٹھیک ہے, جیسے کہ انصر مدد کرو تم ایک مرد. اب کسی کو بندہ دوسرا آرڈر دے رہا ہو, کہہ رہا نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو. ٹھیک ہے, انصر مدد کرو, اور یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ تم جھوٹ بول رہے ہو یا سچ بول رہے ہو سامنے والا. تو انصر یہ ذری سی بات ہے جملہ انشائیہ, اس لیے اس کو سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. نہیں, کسی کو منع کیا جائے تو ظاہر سی بات ہے یہ بھی سچا ہے جھوٹا اس کو نہیں کہا جا سکتا. لا تکفر, کفر نہ کرو. استفہام, سامنے والے سے کوئی بات پوچھی جائے تو اس جملے کو بھی سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. اجاء زید, کیا زید آیا ہے. تو تمنی, جس میں تمنا کی اظہار کیا جا رہا ہو, ٹھیک ہے, اپنی آرزو کا اظہار کیا جا رہا ہو, تو اس کو بھی سچا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. لیتا زیدن فاز, کاش کے زید پاس ہو جاتا. ٹھیک ہے, تو یہ اب کاش کے اب کیا کہیں گے, سچ بول رہے جھوٹ بول رہے, مطلب یہ سچا ہے جھوٹا اس جملے کو نہیں کہا جا سکتا. وہ تمنا کا اظہار کر رہا ہے اپنی, یہ ترجیح اس طرح کوئی امید کا اظہار کرے اس کو بھی سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. مثال کے طور پہ کوئی کہتا ہے لعل زیدن جاء, شاید کہ زید آ جائے. تو اب یہ شاید کہہ رہے ہیں, اب اس کو یہ نہیں کہتے کہ یار یہ سچ بول رہے ہیں جھوٹ بول رہا ہے. اسی طرح عقود, جو جملے جن سے عقد کیا جائے, ٹھیک ہے, کوئی بات یا کوئی فیصلہ, مطلب کوئی معاہدہ کیا جائے آپس, تو اسے اب بعتو کا لفظ ہے مثال کے طور پہ کہ میں نے خریدا, یا نکاح تو میں نے نکاح کیا, تو ان کو بھی سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. ہاں البتہ اس صورت میں ان الفاظ کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے جب یہ خبر کے طور پہ کہے جا رہے ہوں کہ میں نے نکاح کیا ماضی میں. ٹھیک ہے, تو اب ان کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکتا ہے اور یہ خبریاں ہوں گی. لیکن یہ اس وقت کی بات ہو رہی ہے جب عقد ہو رہا ہے. ٹھیک ہے, اب یہ ایک طرف دلہا بیٹھا ہے ایک طرف دلہن بیٹھی ہوئی ہے, اس وقت دلہا صاحب کہتے ہیں کہ میں نے نکاح کیا. ٹھیک ہے, تو اب یہ اس کو عورت یہ نہیں کہہ سکتی نہیں تم جھوٹ بول رہے ہو, ہاں, کیونکہ یہ عقد کے الفاظ ہیں. بعتو میں نے خریدا یا بیچا, دونوں معنوں میں یہ استعمال ہوتا ہے. اب یہ اس میں ماضی والا بھی معنی پایا جا رہا ہے, اور ماضی جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے ماضی میں نے خریدا یا ماضی میں بیچا, یہ وہ معنی مراد نہیں ہے اسے. اگر وہ معنی مراد ہوگا اس کو سچا ہے جھوٹا کہا جا سکے گا, پھر یہ خبر ہوگا. لیکن یہ وہ معنی مراد نہیں ہے. جس طرح نا ہمارے ہاں کراچی اور سندھ اور بعض دیگر علاقوں کے نا وہ لوگ جو ہوتے ہیں وہ کچھ چیز خریدنے کے لیے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بھائی یہ کیلے کتنے کے بیچے. کوئی پنجابی ہو تو کہ ابھی میں نے ابھی بیچے نہیں ہیں, بیچنے ہیں البتہ. تو بہرحال ان کا لینگویج کے حساب سے ان کا یہ ہے کہ کیلے کتنے کے بیچے, حالانکہ بیچے نہیں, ابھی بیچنے ہیں. ٹھیک ہے, تو بہرحال یہ جو ہے بعتو اور نکحتو والے جو جملے ہیں یہ عقد کے وقت جب بولے جائیں تو انہیں عقود کہا جائے گا, اور یہ ماضی میں شمار نہیں ہوں گے اور جملہ خبریہ نہیں ہوں گے, جملہ انشائیہ ہوں گے. ٹھیک ہے, اس کو سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکے گا. قسم اسی طرح ایز اٹ از, جو ماضی کی قسم ہوتی ہے نا ایک, اسے کہتے ہیں نا جھوٹی قسم کہا رہا ہے, تو یہ قسم کو ویسے تو سچا ہے جھوٹا نہیں کہا جا سکتا, لیکن جو ماضی کی قسم ہوتی ہے نا جو پاسٹ میں ہو چکا اس کو
شریعت کے مطابق اس طرح سے قسم کہا ہی نہیں جاتا. تو جو حال یا مستقبل کی قسم ہوتی ہیں اسے کہتے ہیں قسم. میں اللہ کی قسم کھاتا ہوں کہ یہ کروں گا, تو اب اسے یہ سچا یا جھوٹا نہیں کہا جا سکتا. دعا, وہ جملہ جس میں دعا کی گئی ہو, یا اللہ مجھے فلاں چیز عطا فرما دیں, یا یرحمن اللہ, اللہ پاک ہم پر رحم فرمائے, تو اب یہ سچا یا جھوٹا نہیں ہو سکتا. اور لکھا جی جملہ انشائیہ کے علاوہ ہر جملہ جملہ خبریہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے, بڑی اچھی بات ہے. تو دیٹس اٹ, اتنا سا سبق تھا. تو بہرحال انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. آج بہت ہی مختصر سبق تھا, انشاءاللہ اگلا سبق ہو سکتا ہے وہ بھی مختصر ہو. انشاءاللہ اگلے سبق کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوتی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.